میں بھی رک رک کے نہ مرتا جو زباں کے بدلے، میں بھی رک رک کے نہ مرتا جو زباں کے بدلے، دشنہ ایک تیز سا ہوتا میرے غم خار کے پاس، مجھے ذوق اسیری کے نظر آتا ہے دام خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس۔ السلام علیکم ناظرین، اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور آج کا جو شعر ہے یہ یوں سمجھیں کہ ضرب المثل شعر ہے۔ اتنا خوبصورت شعر ہے، اتنا خوبصورت شعر ہے کہ اس مضمون میں پورے تیقن اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا ادب میں آج تک ایسا شعر نہیں کہا گیا۔ لہذا میں التماس کروں گا کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، اور جو صاحب ادب لوگ ہیں اور جو صاحب محفل لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو یہ شعر زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ تو آئیں سب سے پہلے حسب دستور اس میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ۔ میں بھی رک رک کے نہ مرتا، رک رک کے مرنا یعنی آہستہ آہستہ مرنا، سسک سسک کے مرنا، سٹیپس میں مرنا، کلیئر، یک بارگی مرنے کی بجائے سسک سسک کے مرنا۔ اس کے بعد کہ زباں کے بدلے، یہاں جو لفظ ہے زباں کے بدلے، یہ زباں کی بجائے کے معنی میں ہے۔ ہم عام طور پر جو ہے اردو میں عام طور پر بجائے بولتے ہیں، بدلے کا لفظ ہم کم استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرکیف دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ بجائے عام طور پر زیادہ مستعمل ہے، تو میں نے اس لیے یہاں سمجھانے کے لیے اس کو بجائے کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا ہے۔ دشنا، دشنا یوں سمجھیں کہ ایک خنجر کی قسم ہوتی ہے جو کہ خنجر سے مماثل ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ دشنا کہتے ہیں۔ اس سے لفظی توضیح کے بعد اب آتے ہیں شعر کی وضاحت کی طرف، کہ عام طور پر یاد رکھیں کہ موت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ یک بارگی جو ہے وہ مر جائے، اور اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ نہ کرے کوئی حادثے کا شکار ہو، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں انسان کی جان جو ہے وہ بظاہر ایک کان میں نکل جاتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو کسی ایسے جرم سے سابقہ پڑے کہ حکومت کی طرف سے اس کی گردن اڑانے کا جو ہے حکم صادر کر دیا جائے، تو ظاہر ہے اس صورت میں بھی اس کی جان جو ہے وہ ایک لمحے میں نکلتی دکھائی دے گی۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو کینسر جیسی مرض لاحق ہو جائے، یا اور کسی بیماری سے کسی کا جو ہے وہ واسطہ سابقہ پڑ جائے، تو اس میں کیا ہوگا، بہت تکلیف ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹلس میں لوگ جو ہیں وہ سال ہر سال صاحب فراش رہتے ہیں، تو وہ شخص خود بھی انتہائی اذیت کا شکار ہوتا ہے، اور اس کو جو سنبھالنے والے جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے اذیت کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ الغرض یہ جو رک رک کے مرنا یا سسک سسک کے مرنا یا سٹیپس میں مرنا، یہ کسی طویل بیماری کا شکار ہو کر مرنا، یہ بہت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ تو غالب کا جو محبوب ہے وہ اس کو بس کچھ ایسی ہی اذیت سے دوچار کیے ہوئے ہے، اور اذیت بھی وہ کیسی، زبان کی اذیت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو زبان کی اذیت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ اذیت ہوتی ہے۔ عربی کا ایک معروف شعر ہے کہ جراحات السنان لحت تیام، جراحات السیام جراحات السنان لحت تیام، ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جراحات السنان، سنان عربی میں کہتے ہیں تیر کو، جراحات یہ جرا سے ہے، وہ کہتے ہیں زخموں کو، اس کی جمع جو ہے جراحات، تو جراحات السنان یعنی تیر سے جو زخم لگتے ہیں، لحت تیام، تیام کہتے ہیں زخموں کا گھل جانا، زخموں کا مل جانا، زخموں کا صحت یاب ہو جانا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تیر سے جو زخم لگتے ہیں وہ بالآخر جو ہے وہ مل جاتے ہیں، بالآخر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زبان کا زخم لگتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے، وہ ایک ایسا گھاؤ ہوتا ہے کہ وہ ملنے والا نہیں ہوتا۔
وہ انسان کی روح کو ہمیشہ چوکے لگاتا رہتا ہے. اس کو اس طرح کی کسی کی ناگوار بات، کسی کا دیا ہوا طعنہ، کسی کی دی ہوئی گالی اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اذیت میں مبتلا رکھتی ہے. اور اس طرح زبان سے لگا ہوا زخم جو ہے وہ ہمیشہ ہرا ہی رہتا ہے، کبھی بھی وہ مندمل نہیں ہوتا. تو بس اس حقیقت کو غالب نے اس شعر میں بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا کہ میں بھی رک رک کے نہ مرتا جو زباں کے بدلے، دشنہ ایک تیز سا ہوتا میرے غم خار کے پاس. کہ میرا جو غم خار ہے، یعنی غم خار سے یہاں مراد اس کا معشوق ہی ہے، چونکہ معشوق سے ہی یہ توقع ہوتی ہے انسان کو، اپنے پیارے سے ہی یہ توقع ہوتی ہے انسان کو کہ وہ آئے اور اس کا غم جو ہے وہ بانٹے، اس کے غم کو ہلکا کرے. لیکن غالب کا جو محبوب ہے وہ ایسا شفاق ہے کہ وہ غم خاری کے روپ میں بھی اس کو جو ہے وہ طعنے دیتا ہے، بظاہر غم خاری کرتا ہے لیکن اس کو ایسے ایسے طعنے دیتا ہے کہ جس سے غالب کے دل کو جو ہے وہ بہت تکلیف ہوتی ہے. حتیٰ کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ غالب اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ گویا کہ میں مر رہا ہوں، یعنی اس اذیت میں سے گزرتا ہوں کہ جو اذیت جو ہے یقیناً کسی مرنے والے کو ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر جو عام مرنے والا ہے اس کو تو وہ اذیت ایک مرتبہ ہوتی ہے اور وہ اس میں سے گزر کر جو ہے وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے. لیکن جو غالب کا جو غم خار ہے وہ اس کو غم خاری کے پردے میں ایسے ایسے طعنے ہر روز دیتا ہے کہ غالب ہر روز جو ہے اسی کیفیت سے گزرتا ہے کہ جس کیفیت سے کوئی مرنے والا ایک بار گزرتا ہے. تو اس لیے غالب کہتا ہے کہ میں بھی رک رک کے نہ مرتا، کہ میں بھی اس طرح سے سٹیپس میں سسک سسک کر نہ مرتا جو زباں کے بدلے، کہ اگر بجائے زبان کے، یعنی اس وقت میرا غمخوار جو ہے وہ زبان کے ساتھ مجھے اس طرح اذیت دے رہا ہے کہ جس اذیت سے کوئی مرنے والا گزرتا ہے. تو کاش اگر زبان کے بدلے دشنہ ایک تیز سا ہوتا میرے غمخوار کے بعد، کہ کاش اس کے پاس اس زبان کی بدلے ایک تیز سا خنجر ہوتا کہ وہ یک بارگی جو ہے مجھے مارتا، یعنی ایک ہی مرتبہ وہ مجھے مارتا اور میرا کام تمام کر دیتا. یعنی غالب کا جو غمخوار ہے وہ زبان سے گویا کہ خنجر کا یا دشنے کا کام لے رہا ہے. یعنی جس طرح سے کسی کو دشنا یا خنجر سے زخمی کیا جاتا ہے تو میرا غمخوار جو ہے مجھے زبان سے جو ہے وہ زخمی کر رہا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو خنجر سے زخمی کرتا ہے تو بالعموم وہ اسی اذیت میں ہمیشہ کے لیے اذیت سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، یعنی مر جاتا ہے اور تمام دنیاوی جو اذیتیں ہیں اس سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن غالب کا جو غمخوار ہے وہ دشنے کی بجائے زبان سے غالب کو اذیت دیتا ہے. اور ظاہر ہے زبان کی اذیت سے آدمی سر دست تو مرتا نہیں ہے، لیکن موت جیسی اذیت سے جو ہے ہر وقت دو چار رہتا ہے. تو اس لیے غالب نے کہا کہ کاش میرا غمخوار جو ہے بجائے منہ میں زبان لیے اپنے ہاتھ میں دشنہ لیے آتا، اور بجائے اس کے کہ وہ زبان سے مجھ کو ہر روز ایک نئے انداز میں زخمی کرتا، ایک ہی بار یک بارگی جو ہے مجھ پر خنجر سے حملہ آور ہوتا اور میرا کام تمام کر دیتا، اور یوں میری جان ہمیشہ کے لیے اس اذیت ناک زندگی سے چھوٹ جاتی. تو غالب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں ایک بہت خوبصورت درس دیا ہے کہ زبان کی اذیت جو ہے وہ خنجر کی اذیت جیسی ہے، اور نیز یہ کہ یہ ایک ایسی اذیت ہے کہ جو انسان کو رہ رہ کے ہوتی ہے. لہذا زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. ایک بڑی طویل حدیث ہے، تقریباً ایک صفحے پر مبنی ہے. تو اس کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف غالباً اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو قابو میں رکھیں. یعنی ہر چیز کا جو مدار ہے وہ زبان پر ہے.
اور اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ المسلم سلب المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو زبان کا استعمال انسان کو بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جراحت السنان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان، کہ تیر و تلوار کے لگے ہوئے زخم جو ہیں وہ تو مل جاتے ہیں، لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم جو ہیں وہ ملتے نہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس شعر کی بھی کسی نہ کسی حد تک وضاحت ہو گئی ہوگی، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو میں اگلے شعر کی تشریح کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت کا خواستگار، دعاؤں کی طلب۔ اللہ حافظ۔